بسم اللہ اول وآخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی جل شانہ وہ بندے جو حق تعالی جل شانہ پر یقین رکھتے ہو، یا پھر وہ بندے جو حق تعالی جل شانہ کی ذات سے کوئی کسی قسم کی اچھے کی امید رکھتے ہو، یا پھر وہ بندے جن کا بھروسہ خود حق تعالی جل شانہ کی ذات پر ہو۔ یہ تین قسم کے بندے وہ ہیں کہ جنہیں حق تعالی جل شانہ جن کی تعریف خود اپنے عرش پر اپنے رحم کرم اور فضل سے خود بیان فرماتا ہے، اور آپ اور ہم تمام لوگ حق تعالی جل شانہ کے حکم سے جانتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ کا حکم ہے کہ اے لوگوں، تمہیں اگر کسی قسم کی کوئی چیز بھی چاہیے ہو، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے کہ اے امتیوں، کہ تم کو اگر جوتے کے تسمے کی ضرورت بھی ہے تو تم پھر اپنے رب سے مانگو۔ آپ اور ہم سب کے علم میں یہ بات اچھے طریقے سے موجود ہے کہ جو حق تعالی جل شانہ کا فرمان ہے وہی فرمان اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، اور جو فرمان مبارکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی در حقیقت حق تعالی جل شانہ کا فرمان بھی ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو، یا پھر وہ لوگ جو اللہ کی ذات سے امید لگاتے ہو اچھے کی، یا پھر وہ لوگ کہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہو اپنے تمام معاملات میں، ان لوگوں کو حق تعالی جل شانہ نے اپنی ذات سے، اپنے رحم کرم اور فضل سے اور اپنی محبت سے بہت پسند فرمایا ہے۔ اور ہم سب کے علم میں یہ بات اچھی طرح سے ہے کہ یہ یقین کا معاملہ ہو، چاہے امید کا معاملہ ہو، یا پھر اپنے رب کے بھروسے کا معاملہ ہو، یا پھر یوں کہہ لیجیے کہ یا پھر اپنے رب سے اچھا گمان رکھنے کا معاملہ ہو، یہ تمام کی تمام چاروں چیزیں جو بھی ہے حق تعالی جل شانہ کی طرف سے یہ چیزیں انسان کے ایمان کے حساب سے ہیں۔ جس حد تک انسان میں اس کا ایمان ہوگا اسی حساب سے یہ ساری چیزیں اس کے اندر بڑھتی چلی جائیں گی۔ غور کی بات ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کا ایمان ویسا تو نہیں، سب کا ایمان برابر تو نہیں ہے۔ کوئی اپنے ایمان میں کسی جگہ آگے ہے تو کوئی خدا کے اوپر ناز کرنے میں آگے ہے، کوئی اللہ کے ناز پہ آگے ہے تو کوئی اس کی ذات سے حسین گمان کرنے پہ آگے ہے۔ غرض کے جو بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو اس کے ایمان کے مطابق حاصل ہوتی ہیں۔ جتنا ایمان بڑھتا جائے گا اتنا ہی اس کے اندر اپنے رب پر بھروسہ، یقین، توکل، گمان، ہر وہ چیز اس کے اندر بڑھتی جائے گی کہ جو چیز بندے کو تو بعد میں پہلے اس کے رب کو پسند ہو۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ اور ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مومن کے لیے ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، پھر چاہے وہ ایمان دنیا میں ہو، یا پھر وہ ایمان اس حد تک ہو کہ وہ اپنی آخرت جیتے جی ہی اس کائنات میں دیکھ لے۔ حق تعالی جل شانہ کا یہ عطا کیا ہوا ایمان جو آپ کے اور ہم سب کے سینے میں اللہ کے حکم سے موجود ہے، یہ ایمان وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے روز محشر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یہ ایمان ہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے رب کو، آپ اور ہم اپنے اللہ اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں۔ کیونکہ علم ہو جانے سے علم ہو جائے بندے کو تو وہ علم ہے۔ ایمان یہ ہے کہ ہاں جو بات اللہ نے کہی ہے، اس کائنات کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ رب ہے، اور اس کائنات کو اگر کسی نے پیدا کیا ہے تو وہ رب نے پیدا کیا ہے۔ غرض ہر وہ چیز ایمان ہے کہ جس پر کہ جو ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانتے ہیں وہ چیز ایمان ہے۔ اب یہ ایمان جو ہے
اس کو پڑھانا آپ کے اور ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، حد سے زیادہ. کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جیسے آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم روز محشر اپنی عبادات سے حق تعالی جل شانہ کو راضی کر لیں گے، یا پھر ہم اپنے کسی عمل کے تھرو یا کسی عمل کی بنسبت اللہ کے سامنے چلے جائیں گے، تو بات یہ ہے اللہ کے سامنے جانے کے لیے تو عمل کی ضرورت ہے ہی نہیں. روز قیامت کی بات کر رہا ہوں، دنیا کی فرائض کی نہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کا سب سے بڑا ایمان، سب سے بڑا انعام انسان کا یہ ہے کہ جب اس انسان کا خاتمہ ہو تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہو. ایک بندے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب وہ مرے یا پھر اس کا اپنے خدا کی جانب لوٹ کر جانے کا وقت قریب آئے تو اس کی ذات میں ایمان ہو. اور ایمان ہی وہ چیز ہے کہ جو آپ کو اپنے رب سے جڑواتی ہے. ایمان ہی وہ چیز ہے کہ جو اللہ کی ہاں نہ یا اللہ کے بارے میں آپ کو بتاتی ہے. اگر ایمان ہی دل میں نہیں ہوگا تو پھر خدا کی پہچان بھی نہیں ہوگی. اور اگر یہ ایمان جو ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ ایمان تو اللہ کا وہ ہمیں انعام ہے کہ جس کا ہم ساری زندگی بھی شکر ادا کرتے رہے تو پھر ہم اس کی بارگاہ کا، اس رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے. کیونکہ جس انسان کے، جیسے میں نے ابھی بات بیان کی کہ ایک وہ انسان ہے کہ جس کا یقین اپنے رب پر ہے. یقین بھی ایمان والوں کے پاس ہی ہے. اب یقین کے سینکڑوں انداز ہیں. ہم تو اپنے حساب سے اگر سمجھے تو ایک یقین یہ ہے کہ اگر ہاں میں نے جو اپنے رب سے دعا کی ہے وہ ضرور قبول ہوگی. بعض لوگ، آپ لوگ یہ یاد رکھیے گا کہ ایک بندے کو چاہیے کہ جب بھی وہ اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھے تو وہ اپنے کسی بھی عمل کو ترجیح نہ دے. پھر اچھے ہی اعمال کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ بندہ تو وہ ہے کہ جو اپنے مالک کی تعریف بیان کرے. جب بھی اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھے تو اس کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے کسی بھی قسم کے نیک اعمال کی تعریف حق تعالی جل شانہ سے نہ کرے. اس کو چاہیے کہ جب وہ اللہ کے پاس بیٹھے تو وہ اپنے رب سے اپنے ربی کی تعریف کرے. جیسے لوگ آج کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ میں نے تجھ سے یہ دعا کی ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہ قبول ہوگی. یہ بات تو بہت خوبصورت ہے کہ یقین اللہ پر ہوا، یقین اللہ پر ہوا کہ اللہ مجھے، اور عاجزی کیا ہے، کہنا کیا چاہیے، اے اللہ. بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ پاک میری دعائیں ہیں قبول کیجئے، دعا کی ہے، وہ دعاؤں پہ بھروسہ ہے. بھروسہ کسی چیز پہ نہیں. بھروسہ اگر ہو تو پھر وہ اللہ کی ذات پر ہو. کیونکہ اگر ہم اپنی ذات کے اندر غور کریں، محسوس کریں، تو ہم تو اپنے خدا سے مانگتے بھی ویسے نہیں ہے کہ جیسا اس رب نے مانگنے کا ہم کو حکم فرمایا ہے. تو جب ہر بات میں، ہر اس چیز میں، ہماری ہر کسی قسم کی چیز پہ، چاہے وہ اچھی ہو یا وہ پھر وہ کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہو، وہ چیز ہماری ہے، ہمارا عمل ہے، اس میں کمی پیشی ہے، انکمپلیٹ ہے. ہر چیز ہمارے پاس جو ہے، جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ کی خاطر، وہ انکمپلیٹ ہے، مکمل ویسی نہیں ہے کہ جیسی کرنی چاہیے. لیکن اعلیٰ ترین بات یہ ہے، حسین ترین بات یہ ہے کہ جو اللہ کو بھی پسند ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے کہ جب انسان اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھے اور اس کے یقین کا، اس کی امید کا اور اپنے رب سے اس کے گمان کا معاملہ یہ ہو کہ اللہ میں نے جو تجھ سے مانگا ہے وہ میں نے اپنی شان کے، اپنی بساط کے حساب سے مانگا ہے، مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا، پر میں جانتا ہوں کہ تو تو رب ہے، تو تو قبول فرمانے والا، لہذا ان دعاؤں کو اپنے رحم کرم اور فضل سے، اپنی شان سے قبول فرما لے. یہ وہ بات ہوئی کہ کسی کا یقین اپنے رب پر ہے. اور وہی بات کہ جو میں نے بیان کری کہ حق تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں، وہ بارگاہ میں کہ جب ہم مر کر اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹیں گے، اس کے پاس جائیں گے، تب یقین کر لیجئے کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جو اپنے عمل کی وجہ سے بخشا جائے. اگر آپ میں سے کسی نے اپنی نماز پہ بھروسہ کیا کہ مجھے نماز روز محشر بچا لے گی، تو آپ مشرک ہو گئے. اور اگر آپ نے یہ امید لگائی
یہ بھروسہ کیا، یہ یقین کیا، یہ گمان آپ کا ہوا، یہ ایمان آپ کا ہوا کہ اگر آپ 10 میں بیٹھ کے بھی بات کرتے ہو یا پھر تنہائی میں اپنے رب سے ہی بات کرتے ہو اور آپ کا اظہار یہ ہو کہ اللہ اگر روز محشر میں بخشا جاؤں گا تو صرف تیرے رحم کرم اور فضل سے، اگر مجھے روز محشر کچھ حاصل وصول ہوگا تو تیرے رحم کرم فضل سے، اعمال تو میرے پاس ہے کچھ بھی نہیں، اب چاہے آپ اعمالوں میں ہی سب سے اعلیٰ ترین کیوں نہ ہو، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ اگر سجدے کی توفیق ہوئی تو وہ کس نے دی آپ کو؟ حق تعالی جل شانہ نے دی۔ اگر آپ کو سارے دن میں ایک بار بھی خدا کا نام لینے کی توفیق ہو یا آپ نے نام لیا تو آپ یقین کر لیجئے کہ آپ کے رب نے چاہا تو آپ نے اس کا نام پکارا۔ اور جہاں تک نافرمانیوں کی بات ہے، ایک بات اٹھائیے اپنے دل دماغ میں کہ جب کوئی اچھا کام ہو تو اس کی تعریف کرنی ہو تو پھر اپنے رب کی کیجیے کہ اللہ تو نے مجھ کو توفیق عطا فرمائی، تیرا شکریہ، تیرا رحم، تیرا کرم، تیرا فضل، یہ اپنے رب سے کہیے۔ یہی ہے شکر ادا کرنا، اصلی شکر ادا کرنا کہ خدا کو خوش کر دیا آپ نے اپنی زبان سے جملے بیان کر کے، اس سے بڑھ کر بندے کو کیا چاہیے کہ اس کا رب اس کی ہم کلامی سے خوش ہو رہا ہو۔ اور پھر کوئی غلطی خطا گناہ ہو جائے تو بندے کو چاہیے کہ وہ فوراً کہے اے اللہ مجھ سے ہوا، میں نے غلطی کی، مجھ سے ہوا۔ اب قرآن حدیث میں ہے بات، سمجھنے کی بات ہے، غور کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بات خود کہ اے لوگوں، اچھائی برائی کی طاقت ہمارے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے، قادر مطلق تو رب ہے۔ اب آپ خدا کی اسی فرمان سے اندازہ لگا لیں کہ اس نے کہا ہے کہ اچھائی برائی کی طاقت میرے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سے اگر کسی قسم کی خطا غلطی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا اٹھا کے ہم سیدھا الزام اپنے رب پر لگا لیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے رب کی سے حیا کریں، اور حیا اسی چیز کا نام ہے۔ حیا سچائی کا نام بھی ہے، حیا ایمان کا نام بھی ہے، عاجزی انکساری کا نام بھی ہے۔ اب حق تعالی جل شانہ کے نزدیک تو ہے تو بندے اس کے سارے ہی محترم، کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ جس سے اللہ کو نفرت ہو، نہیں۔ ان کے فرمان کے تحت وہ خود فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تو اپنے ہر بندے کے اندر اپنا ایک ولی چھپائے رکھا ہے، اور وہ ذات اللہ کی وہ تو ایسی حسین ذات ہے کہ بس اس کی تو تعریف کوئی اس خدا کے خود کے سوا اس کی کوئی تعریف مکمل کوئی بیان نہ کر سکے۔ مگر اگر یہ ایمان کی بات ہے کہ انسان کو چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، مجھ کو بھی چاہیے، ہم سب کو یہ چیز چاہیے کہ جب انسان کا خاتمہ ہو تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ پھر آگے کی بات ہے کہ وہ رب تو رب ہے، وہ رب تو رحیم قادر خالق ہے، اپنے رحم کرم فضل سے معاف فرما دے گا، مگر یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ اگر انسان کا یقین ہی یہ ہو کہ مجھے روز محشر میری فلاں کی عبادت کوئی بچا لے تو آپ یقین کیجئے آپ نے یہ صحیح ارادہ نہیں کیا۔ اگر یہ تو عبادات کی بات ہے، ایک جو مومن ہے، جو ایمان رکھنے والا ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو درود پڑھنے والا ہے، اس کے دل میں اگر ایمان ہے تو قسم اللہ کی ربوبیت کی وہ یہ جانتا ہے کہ روز محشر اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارکہ بھی ہمیں عطا ہوگا تو وہ بھی خدا کے حکم سے ہوگا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کوئی دنیا میں دیکھ سکتا ہے، نہ دین میں، نہ دنیا میں، نہ ہی کہیں اور، ان روز قیامت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر رب نہ چاہے، کیونکہ قادر مطلق تو بس رب ہے، اسی کی قدرت میں ہم بھی آپ بھی ہیں، اسی کی قدرت میں اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، مگر اس حد تک محترم بات ہے، اس حد تک خدا کی ذات پر یہ اللہ نے جو کچھ بھی بیان فرمایا کہ لوگوں اپنے رب پہ گمان، اپنے رب سے گمان کرو، اپنے رب پر یقین کرو، اپنے رب پر امید لگاؤ، کہ خامخواہ نہیں، وہ بتا رہا ہے، وہ خود فرماتا ہے حق تعالی جل شانہ کہ اگر ہم کچھ نہ چاہے کرنا تو پھر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔
اور اگر ہم یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کہیں کہ روز محشر میرا فلاں سجدہ خدا سے مجھ کو بچا لے گا، یا میں نے تو یوں عبادتیں کی یا یوں کی، دیکھیے عبادتیں جس نے جو کی ہے اس کا تو کوئی انکار ہے ہی نہیں۔ اگر یہ کہہ لیا کہ میرے پاس تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے اور کرتے بھی ماشاءاللہ اللہ کو ان سے اچھی خاصی عبادتیں ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ نے یہ خدا کے احسان کو جھٹلا بھی دیا، اور آپ سمجھنے لگے کہ یہ تو عاجزی تھی۔ نہیں، عاجزی جھوٹ کا نام تھوڑی ہے، عاجزی سچائی کا نام ہے۔ اگر حق تعالیٰ جل شان، اگر ہم دعا درخواست کرنے اپنے رب سے بیٹھے اور ہم اپنے رب سے کہیں اللہ میں نے تو کبھی کوئی تیری عبادت نہیں کی، یوں نہیں کیا وہ نہیں کیا، تو یہ بھی اللہ کی ناشکری ہے۔ اللہ پوچھ سکتا ہے، قادر مطلق ہے، اللہ تو اللہ ہے، وہ تو جو مرضی چاہے پوچھے، مگر ایک دل کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر ایک بندے کو اپنی خطاؤں گناہوں پر ندامت حاصل ہے اور وہ نادم ہوتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے وہ اپنے رب کے احسانوں پر خوش بھی ہو۔ اگر دعا درخواست کرنے بیٹھے اللہ کے سامنے اور کہنے لگے ہم اور عبادتیں بھی کی ہیں، اللہ کا احسان یہ بھی ہوا ہے کہ اس نے نمازیں بھی پڑھی ہو، روزے بھی رکھے ہوں، زکوٰۃ فطرہ حج عمرہ سب کچھ کیا ہو، سب کرتا ہو اللہ کے خاطر، اور کہے کہ میں نے تو کبھی کچھ کی نہیں، اب وہ یوں سمجھے کہ وہ عاجزی ہے، تو در حقیقت یہ عاجزی نہیں، یہ خدا کے احسان کو جھٹلانا ہوا۔ ہاں وہ یوں کہے تو بات ہے کہ جب وہ بیٹھے دعا کے لیے اور وہ اپنے رب سے کہے کہ اللہ میں نے آج تک جو بھی اچھے کام کیے ہیں اس سے تیرے رحم کرم اور فضل کی بات ہے کہ میں نے مجھ سے تو نے کرا دیے، اور پھر بات تو گناہوں کی تو یہاں ہے ہی نہیں اللہ کے سامنے بیٹھنے کی۔ آپ دیکھیے تو اپنے رب کی عزت کیسی وہ آپ کو عطا فرما رہا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، آپ سے اور ہم سب سے فرماتا ہے رب کہ اے لوگوں، جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ اور اپنے رب کے سامنے اپنی دعا درخواست کے لیے ہاتھ پھیلاؤ، تو پھر اے لوگوں تم جب ہمارے سامنے بیٹھا کرو تو اپنے گناہوں کو یاد مت کیا کرو۔ یہ حق تعالیٰ جل شانہ کے جو اولیاء اللہ تھے، جو ولی کامل تھے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ یہ اولیاء کا فرمان ہو گیا، نہیں، اولیاء نے بھی اگر کوئی ایک نقطے کی اچھی بات کہی ہے یا جو کچھ بھی پہاڑ برابر کوئی اچھی بات کہی ہے تو وہ حق تعالیٰ جل شانہ کے چاہنے سے کہی ہے۔ اس کی شان کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ کی شان مبارکہ کی بات کوئی ولی اپنے حساب سے کہہ سکتا ہے، یا بڑے سے بڑے عالم دین ہو یا بزرگان دین ہو یا پھر کوئی بھی ہو، وہ خدا کی مرضی کے بغیر اسی کی شان کے مطابق کوئی بات کہہ سکتے ہیں؟ ناممکن۔ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ذات مبارکہ کے بعد سب سے حسین ذات اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقول کہ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں وہ اللہ کی مرضی سے کہتا ہوں۔ اب یہ جو اولیاء اللہ ہے جن کی میں نے بات کی کہ میں نے کہا کہ وہ اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے رب کے سامنے بیٹھو تو آپ کو چاہیے اپنے گناہ بھی، یہ دراصل ان کا کہنا نہیں ہے، یہ تو آپ کے اور ہمارے رب کا کہنا ہے۔ یہ خدا نے ان کے دل میں بات ڈالی، اللہ نے ان سے بلوایا۔ حق تعالیٰ جل شانہ یہی چاہتا ہے کہ جس نے اپنے رب کے سامنے جو بیٹھا اور اس نے اپنے دعاؤں میں یا اپنی عبادات میں اگر وہ گناہ یاد کر رہا ہو کہ میں نے تو یوں کیا ہے، تو یقین کیجئے اس نے اپنے گناہوں پہ ترجیح دی بجائے اس کے کہ وہ اپنے رب کی رحمتوں کی جانب نظر کرتا۔ کائنات کا ہر آدمی، اس کائنات کی جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ سب چیزیں درمیان میں ایک نقطہ ہے، اور نقطے کے ارد گرد اوپر نیچے ہر طرف چاروں طرف اگر کچھ ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ کی شان ہے، اس کی ذات ہے، اس کا رحم کرم اور اس کی محبت ہے۔ اب اگر ہم اپنے رب کے سامنے بیٹھتے ہوں اور اللہ سے دعا کے درمیان یہ کہیں کہ بھائی ہم سے تو یوں الٹے ہوگا کام، تو پھر اللہ بھی یہ پوچھے گا کہ تو مجھے اپنے عیب گنوانے آیا ہے
یا پھر اپنے رب سے اپنے رب کی رحمتوں کی طلب کرنے آیا ہے۔ جب بندہ توبہ کرے تو پھر وہ توبہ ہی کرے، اور جب وہ اپنے رب سے کوئی رجوع کرے یا اس سے کوئی بات کرے یا پھر اس کے سامنے جائے دعا درخواست کرے تو اس کو چاہیے وہ اپنے عیب بھول جائے، یاد ہی نہ کرے گناہ۔ یہ سچ بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ لوگ کہیں مجھے کہ یہ کیا ہے کہ گناہ ہی بلوا رہے، بھائی آج بھی توبہ کے وقت تو یاد کرو، اور کیا تمہارے ہمارے یاد کرنے سے خدا ہمیں معاف فرماتا ہے کہ وہ رب رحیم ہے، وہ ذات ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے یہ خیال ہی کرے، رب سے تو بعد میں اپنے آپ کا یہ خیال اس کے من میں پیدا ہو کہ میں نے تو آج تک بہت خطائیں کی ہیں، میرا کیا ہوگا جب اللہ کے بعد، تو جب اللہ کے بعد تو بعد میں جاتا خدا پہلے اس کو معاف فرما دیتا ہے رب۔ مگر یہ یقین، یہ امید، یہ گمان، یہ بھروسہ، اگر یہ چاروں چیزیں انسان کو اعلیٰ ترین اپنے اندر چاہیے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے دعا کیا کرے کہ اللہ تو میرے اندر ایمان پیدا فرما، ہمارے ایمانوں کو پختہ کر دے۔ ایمان اس حد تک انسان کا بڑھتا ہے، اس حد تک انسان کا ایمان بڑھتا ہے کہ جس کے اندر خدا خود ایمان بڑھانا چاہے، اور لیول ایمان کا یہ ہے کہ جب ایمان بڑھنا شروع ہو تو ایک وقت یہاں بھی آتا ہے کہ پھر وہ اس کائنات کو ہی ہضم کر جاتا ہے وہ آدمی جس میں اتنا ایمان بڑھ جائے، پھر یہ آسمان زمین یہ اس کے لیے کوئی چیز معنی رکھتی نہیں ہے۔ اگر آپ ہی سوچو، میں آپ کی آج خود ہی آپ کے دلوں کا جواب ہوگا، ایک طرف اللہ موجود ہو، دوسری جانب دنیا کی ہر چیز موجود ہو، تو کس جانب چلو گے؟ یقیناً حق تعالی جل شانہ کی جانب۔ اب بھلے ہی دل میں ہمارے دنیا کی کتنی بھی کچھ بھی بھری ہوئی ہو، لالچ یا کچھ بھی ہو، مگر سچ بات تو یہ ہے کہ وہ نظر جس نے ایک بار خدا کو دیکھا ہو پھر وہ کسے دیکھ سکتی ہے؟ وہ آنکھیں یا وہ دل، وہ دماغ جس میں ایک بار اللہ کی ذات نظر آ جائے، یا پھر اس بندے کو ہی اللہ نظر آ جائے، اب وہ کیسے نظر آئے وہ جان، تو پھر اس میں وہ ساری کی ساری طلب جتنی بھی ہوگی وہ تو وہی کی وہی ختم ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں کہ ایمان اس حد تک بڑھ جائے، اتنا بڑھتا ہے اپنے رب کی محبت میں یا اس سے رجوع میں، اس کے قرب میں، اس کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، کہ پھر کچھ بھی نہیں انسان کے لیے، ایک ذات ہے ہی رب کی، اس کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور ایک مومن کے لیے ایمان سے بڑھ کر تو حدیث میں ہے کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایمان جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں یہاں بیٹھا ہر شخص میں ہے، اس کلمہ پڑھنے والے ہر شخص میں ہے۔ ہاں یہ معاملہ ضرور ہے، کسی کا اعلیٰ ہے، کسی کا ذرا کم ہے، کسی میں ڈر خوف ہے، کسی میں رحم ہے، کسی میں کسی کمی پیشی، ہم میں آپ میں، ہم سب میں ہے، سب میں ہے، کیونکہ ہم جو بھی ہیں تو اپنے رب کے بندے، اور وہ کمی پیشی تو جن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ بدگمانی ہو، حق تعالی جل شانہ کا فرمان ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اسی کے بندوں سے بدگمان نہ ہو، آپس میں بدگمانی نہ کریں، مگر آج حال ہمارا ایسا ہے کہ ہم اللہ ہی کی ذات سے بدگمان ہیں، اور اللہ کی ذات سے بدگمان ہونا اسی کو کہتے ہیں کہ خطا آپ سے ہم سے سرزد ہوئی اور ہم نے اللہ پر الزام لگا دیا، اسی کو بے حیائی بھی کہتے ہیں، اسی کو خدا پر الزام لگانا بھی کہتے ہیں، جتنے معنی نکال لو الٹے ہوئی ان سب کچھ کہتے ہیں۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ بندے کو تو حیا آنی چاہیے کہ ساری زندگی خدا مجھ سے اپنا کام کراتا رہا، بندے کو حیا اس بات کی بھی آنی چاہیے کہ اللہ نے ساری زندگی مجھ سے اپنی تعریف کرائی، وہ سب کچھ کرایا کہ جو میرے لیے دین دنیا قبر اور آخرت کے لیے حسین تھا وہ تو میں بھول گیا کہ اس نے کرایا، اور جو گناہ خطائیں ہو گئی اس پر اٹھا کر اس کو میں نے الزام لگا دیا۔ تو یہ مثال اپنائیت کی کہاں سے ہوئی؟ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے ہیں اور تو ہمارا ہے،
اگر یہ جملے انسان کی زبان سے اپنے رب کے لیے بیان ہو رہے ہیں، آپ میں سے ہر شخص اپنے اپنی طرح سے اپنے خدا سے اظہار کر رہا ہے، تو پھر اس بات کو بھی دل دماغ میں بٹھائیے کہ ایک جانب ہم نے کہا کہ اللہ آپ ہمارے ہیں اور ہم آپ کے ہیں، یہاں تعلق پکا پکا قائم ہوا، اور دوسری جانب اگر آپ ہی ہم سبھی منہ اٹھا کر کہہ دیں مجھ سے تو یہ خطا ہوئی تو تم نے کرا دی، تو یہ تو بڑی بے ادبی اور یہ تو پھر تعلق کی بات ہے ہی نہیں۔ اب رب بھی آپ پر اگر کہے، خود حیا کی بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی بات کو تو کوئی نہ میں نہ کوئی اور جھٹلا نہیں سکتا، مگر اللہ کی بات اب یہ ہے، اللہ روز محشر خود آپ سے کہے کہ ہاں ہم نے کرائی تھی، اب ہم کہہ رہے ہیں جاؤ جہنم میں، تب بھی مانو بھائی، تب تو معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ کیوں بھیج رہے جہنم میں، بخش دیجیے یہ کر دیجیے، جب سب کچھ رب کرا رہا ہے تو پھر اچھائیوں کو کیوں بھولتے ہیں بندے اپنے رب کی؟ وہی بات ہے کہ بدگمان ہوئے تو بھی اللہ ہی سے ہوئے۔ ارے حق تعالی جل شانہ کی وہ ذات ہے کہ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا آج کل چل رہا ہے، بہت حسین واقعہ ہے، بہت ہی عمدہ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، انہوں نے بارش کی دعا کی تو ان کو تو اللہ نے ساری مخلوقات کی زبان سکھائی ہوئی تھی، ایک چونٹی بھی دعا کر رہی تھی بارش ہو جائے۔ اب آپ اپنے رحمان کی، اس رب کی جس کی آج بات میں اور آپ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کی حیاداری دیکھیے، اللہ کی حیاداری۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اس چونٹی سے تو کیا دعا کر رہی؟ اس نے کہا میں بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ بارش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سلیمان آپ اندر چلے جائیے، ہم بارش کر دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ پاک آپ نے تو میری دعا میں نے مانگی ہی نہیں، آپ کہہ رہے بارش کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلیمان ہاں تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ویسے ہی کر دیں گے بارش۔ دراصل آج معاملہ یہ ہے کہ یہ جو چونٹی ہے جس سے تم نے پوچھا یہ کیا مانگ رہی ہے ہم سے، یہ بھی بارش ہی چاری ہے۔ اگر ہم نے تمہاری دعا کے بعد تمہیں دعا کرنے دی تو ایسا نہ ہو اس چونٹی کے دل میں خیال آ جائے کہ میرے رب نے میری نہیں سنی، سلیمان علیہ السلام کی سن لی۔ اس چونٹی کو آ کر ہم کیا ہیں، کون مخلوق ہے، ہم کیا چیز ہے، خدا کی پہچان، اشرف المخلوقات، خدا کا سایہ، ہم اور آپ وہ مخلوق۔ اور چونٹی، یہ چونٹی سمجھ لو انسان کے آگے ایسی ہے جیسی یہ کائنات اتنی ہے حقیقت، مگر اس رحمان کی بات ہے کہ اس رب نے کہا کہ نہیں سلیمان علیہ السلام آپ اندر چلے جائیے، ہم آج بارش برسا دیں گے اور یہ ظاہر کر دیں گے کہ اے چونٹی تو نے جو اپنے رب سے بات کی تھی، دعا کی تھی، وہ بھی تیرے رب نے تیری دعا کو بھی قبول فرمایا۔ اس چونٹی کو حق تعالی جل شانہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو چونٹی تھی، اس چونٹی کو حق تعالی جل شانہ نے رسوا نہیں کیا، اسے خالی ہاتھ اپنی بارگاہ سے نہیں لوٹنے دیا۔ اور ہم وہ امتی جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں، آپ کو اور ہم کو خدا اپنے دامن سے اپنی رحمت سے خالی بھیجے گا؟ اب جو رب نہیں بھیج رہا اپنی رحمت سے ہمیں مایوس کرتا، خود ہی نہیں کرتا، وہ رب ہے، وہ اس کے پاس جائیں تو وہ خالی نہیں بھیجے، وہ اس کے پاس جائیں تو وہ خواہشوں کو رد نہ کرے، حالانکہ ہماری جو دعائیں ہیں وہ ہم سے خود جانتے ہیں، اللہ کا تو سب کچھ ہی معلوم ہے خدا کو۔ پھر یہ معاملہ کے غور کی بات ہے کہ اس رب سے اگر میں اور آپ بدگمان ہو جائیں، اس رحمان سے، تو پھر ہے کون اس کے سوا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مبارکہ آپ کو مجھ کو نصیب ہوگی، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے نہیں، وہ حق تعالی جل شانہ کے چاہنے سے ہوگی۔ جسے رب چاہے گا اسے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے گا، پھر دنیا میں ہو، دین میں ہو، قبر میں ہو، یا پھر آخرت میں ہو، مگر ہوگا تو وہ جو خدا کی ذات چاہے گی۔ اب بات ہے، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بھائی کہاں سلیمان علیہ السلام اور کہاں ہم؟ ہاں بالکل، کہاں وہ ہستیاں، کہاں آپ اور ہم؟ مگر
یہ معنی نہیں ہے خدا پہ بھروسہ کرنے کے کہ جیسا انبیاء کا ایمان یقین توکل تھا آپ میں بھی ویسا ہم میں بھی ویسا، نہیں بھائی، اگر آپ میں اور ہم میں ویسا ہی ایمان توکل ہوتا تو آپ اور ہم بھی انبیاء علیہ السلام میں پیدا ہوتے، نبی ہی ہوتے، وہ اور تھے۔ مگر سچ بات یہ ہے، بات انبیاء علیہ السلام کی یا بات آپ کی ہماری نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا بھی رب اللہ ہی ہے، آپ کو اور ہمارا رب اللہ ہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام چلے گئے، صحابہ کرام چلے گئے، سب چلے گئے کائنات سے، مگر کائنات کے اندر اور باہر اگر کوئی ذات ایک تنہا موجود ہے تو وہ حق تعالی جل شانہ کی ذات ہے۔ آپ اور ہم خدا سے اگر طلب کرتے ہیں کوئی دعا درخواست تو وہ تو صرف یہ معاملہ ہے کہ اللہ تو مجھ کو عطا فرما اپنی شان سے۔ ہاں زیادہ اور محبت لاڈ میں آئے تو کہتے ہیں اللہ تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تو ہم کو عطا فرما جن کے صدقے میں تو نے کائنات بنائی۔ یہ وہ انداز ہے کہ جب بندہ یہاں کہتا ہے تو وہاں عرش پر اللہ اپنی بارگاہ میں جو یہاں سے میسج جا رہا وہاں سے اس کا رپلائی بھی آتا ہے۔ آپ اسے ایک بار نام لیتے ہیں وہ آپ کو 10 مرتبہ پکارتا ہے رب۔ اب غور ہے سوچنے کی آپ کو، ہمارے لیے بات یہ ہے کہ ہم بندے ہو کے اگر اپنے رب سے بدگمان ہو جائیں تو کیا ہی پھر یہ معاملہ کیا ہوا؟ پھر ایمان کی کہاں بات رہی؟ پھر خدا سے تعلق کی بات کہاں رہی؟ پھر خدا سے حسین اور بہترین گمان کی بات کہاں رہی؟ ارے وہ رب ہے۔ آپ کی زبان سے کوئی ایسے جملے بیان ہو کہ جو خدا کی شان کے لیے ہو تو کیا خدا اسے پسند نہیں کرے گا؟ یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائی آپ تو زبان سے کہتے ہو، دل سے کہو۔ یہ دل اور دماغ اور زبان ہی تو وہی جانے بھائی، کہتے کس کے لیے ہو یہ بتاؤ۔ ہاں اگر تم نے اللہ اللہ کیا فلاں کو دکھانے کے لیے تو تم نے ڈھونگ رچایا اور کچھ بھی نہیں کیا۔ اور اگر تمہارے دل میں یا یہاں بیٹھے کسی بھی شخص کے دل میں یا کسی بھی شخص کے دل میں جو ایمان والا ہو، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، ان کو مانتا ہو، اس کے دل میں یہ نیت ہو کہ میں جو بھی کچھ کرتا ہوں اے اللہ میں تیرے خاطر کرتا ہوں، پھر وہ چاہے تنہائی میں کوئی کام کرے یا پھر بڑے مجمع میں کرے، نیتوں کا حال حق تعالی جل شانہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک بندے کو چاہیے کہ بھائی وہ اپنے رب سے گمان کرے، اپنے رب سے ہم کلامی کرے۔ اب ایک بزرگوں کا جو صوفی حضرات ہوتے ہیں ان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، یہ عام معاملہ نہیں ہے۔ ایک صوفی بزرگ تھے، اللہ کو پتہ ان کا نام کیا تھا، میرے علم میں تو نہیں، وہ کسی امام کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی اور نماز سلام پھیرا تو بھائی وہ جو تھے امام انہوں نے پلٹ کے پوچھا حضرت آپ کا کھانا پینا کہاں سے ہوتا ہے؟ صرف یہ سوال ہی کیا کہ آپ کھاتے پیتے کیسے، گھر بار تو آپ کا کچھ ہے نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ مجھے دوبارہ نماز ادا کرنے دو پھر جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا ہے یہ کیا معاملہ؟ انہوں نے نماز ادا کی اور پھر اس کو جواب دیا اس امام کو کہ وہ آدمی جو میرے رب کو ہی نہیں جانتا اس کے پیچھے میری نماز کیسے؟ اب آپ بتائیے، اب آپ یہ نہیں کہ آپ اور ہم یہ کام چکر شروع کر دیں۔ ہر بندہ اپنے اپنے رب کو اپنے اپنے حساب سے مزاج سے جانتا ہے، جانتے سبھی ہیں، مگر ان کے معاملے کچھ اور تھے۔ مگر یہاں بات یہ ہے کہ وہ بزرگ جو تھے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہیں اور آپ اور ہم بھی آج بھی خدا ہی کی بارگاہ میں ہیں، اور آپ تو خدا کی رحمت کے ہاتھوں میں موجود ہیں اس وقت بھی میرے عزیزوں۔ مگر ہمارے اندر اگر مینٹیننس کی بات ہے تو وہ ایک ہے کہ ہم اپنے رب کے خاطر اپنے ایمان کو بڑھائیں، ہم اپنے رب کے خاطر اپنے رب سے امید اور حسین بہترین طرح سے لگائیں، پھر ہے معاملہ صبرنے کا۔ اور یہ معاملہ ایمان سے نسبت رکھتا ہے، اس معاملے کا، ان چاروں چیزوں کا جو معاملہ ہے یہ ایمان سے ہے۔ اور ایمان ہی ایسی چیز ہوگا کہ جب آپ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے مرنے کے بعد
تو اگر دل میں ایمان ہے تو سارے معاملے ٹھیک ہوں گے، اور اگر خاتمہ ہی ایمان پر نہ ہوا تو پھر کیا کر لو گے؟ اور اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ یہ ایمان جو ہے، اس ایمان کو بڑھانے کا سب سے اعلیٰ حسین طریقہ کیا ہے؟ درود۔ ہر چیز کو، یہ نہیں میں کہوں گا کہ سب درود پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ سب کو اس پر ہمیشہ قائم اور قائم بھی رکھے، مگر اس کا یہ نہیں سمجھے گا کہ اگر فلاں کوئی درود پڑھ رہا ہے اور اس میں وہ معاملہ ایمان کا نہیں، اللہ کے معاملے میں حکمتیں بھی بہت ہیں۔ کیا معلوم کہ اگر آپ میں ایمان اعلیٰ ہے تو اس میں کوئی اور چیز حاصل ہوگی، ہے سب میں خاصیت اللہ کی جانب سے، کوئی خالی نہ آیا ہے رب کی بارگاہ سے، نہ کوئی خالی لوٹے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ قانون اپنے دل میں بٹھا لیجیے۔ ہاں، یہ کہنا اپنے رب سے کہ آپ نے مجھ سے خطائیں کرا دی، یہ تو بہت بدتمیزی اور بے ادبی کی بات ہے۔ جب اگر یہ معلوم ہے کہ اللہ نے کرائی تو پھر بھول جاؤ اللہ ہی کو، چھوڑو توبہ اللہ کے یہاں کس قسم کی کیا بات کرو۔ اور جب ہے بندہ تو وہ ہے پھر اس سے خطا ہو اور وہ کہے اللہ مجھ سے ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجیے۔ آدم علیہ السلام تھے، وہ کام ان سے ہو گیا کہ جو اللہ نے منع فرمایا تھا، جنت کے درخت وہ پھل کھا لیا تھا۔ جب غلطی ہوئی، خطا ہوئی، جیسے ہی وہ پھل کھایا تو آپ کے جسم کو جو نور ڈھانپے رکھتا تھا وہ نور ہٹ گیا، آپ بھاگنے لگے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام کہاں بھاگتے ہو اپنے رب سے چھپ کر؟ تو آپ نے کہا اللہ کون ہے ایسا جو تجھ سے چھپ سکتا ہے، میں تجھ سے چھپ کے نہیں بھاگ رہا، میں تو بہانہ ہو گیا ہوں، اس لیے حیا میں چھپ رہا ہوں، حیا میں بھاگ رہا ہوں۔ اب معاملہ آیا توبہ کا، انہوں نے اپنے رب سے کہا اللہ میری اس خطا کو معاف فرما دے، مجھ سے خطا ہو گئی۔ حق تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے اے آدم تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے تم سے ہوئی، ہم نے چاہا تو ہو گئی۔ اللہ نے کیا بات کہی کہ ہم نے چاہا تو تم سے یہ خطا ہو گئی۔ اب آدم علیہ السلام تھے بندے، انہوں نے کہا اے اللہ بات تو ایسی ہے جیسی تو کہہ رہا ہے، مگر مجھے اپنی غلطی کو تجھ پر اشارہ کرتے ہوئے، تجھ پر اس کا الزام رکھتے ہوئے تجھ سے حیا آئی۔ حق تعالیٰ جل شانہ بہت خوش ہوئے، بے انتہا خوش ہوئے ان کی اس بات سے، اور پھر اس رحمان نے وہی معاملہ کہ اس رب نے اپنے عرش پر اپنے ملائکہ کے سامنے اپنا ناز، اپنے فخر بندوں پر ظاہر فرمایا کہ اے لوگوں تم تھے نا، اے ملائکہ تم ہی تھے نا جو کہتے تھے کہ اللہ تو کیوں بنا رہا ہے ان بندوں کو، ہم ہیں تو تیری عبادت کے لیے۔ تو وہی معاملہ صاف ہوا کہ جو چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہو، جس چیز کو اللہ نے پوری توجہ سے اپنی وجہوں پہ بنایا ہو، جس چیز کو خدا نے بہت اپنے دونوں ہاتھوں سے حسن و ناز سے جمع کر کے بنایا ہو، وہی چیز اگر اٹھ کر اپنے ہی مالک کو کہہ بیٹھے کہ اللہ تو نہ چاہا تو میں تو بربادی ہوئی ہے، تو پھر تو اللہ کو برا لگے گا، اور برا لگے گا بہت لگے گا برا۔ اب عذاب کی بات نہیں ہے یہاں کہ برا لگ گیا تو عذاب نہیں، ارے رب ہے وہ تو معاف فرمانے والا ہے، مگر یہی بات سوچنے کی ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ وہ رب جو ہمیں معاف فرماتا ہے، وہ رب جو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جگاتا ہے، سلاتا ہے، سارے ہی کام وہ ہمارے سوار دیتا ہے، تو پھر ہم اس سے حیا کیوں نہ کریں، پھر ہم اس سے وہ ساری چیزیں طلب کیوں نہ کریں کہ جو آپ کو اور مجھ کو جس چیز کی ضرورت ہے، جو چیزیں اللہ کو بھی پسند ہیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہیں، وہ چیزیں ایمان ہیں، وہ چیزیں یہ یقین ہے، بھروسہ اپنے رب پر، گمان، امید ہے، وہ ذات آپ کے خاطر اپنا یہ جو رات کی تنہائی میں اللہ اتر آتا ہے، کس کے خاطر آتا ہے بھائی؟ آپ کے اور ہمارے لیے۔ اب ہم سوئے پڑے ہیں تو ہمارا معاملہ ہے، خطائیں غلطیاں ہم میں ہیں، اللہ کی ذات تو پاک ہے۔ اور یہ ایمان جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ ایمان ملے گا ہی آپ کو درود کی کثرت سے۔ درود کی کثرت سے انسان کے دل میں جو ایمان ہوتا ہے وہ بے انتہا بڑھ جاتا ہے۔
ہر اس کے اندر جو چیز خامی خرابی ہوتی ہے وہ سب کچھ درود کی برکت سے خدا سنوارتا ہے. اس کا قانون ہے، یہ اللہ ہی کا قانون ہے. ہر چیز کو خدا رد کر دیتا ہے. اس میں کمی پیشی ہو کسی قسم کی، قبول ہونے کے قابل نہ ہو، کچھ نہ ہو، اللہ کے لیے وہ سب کچھ اللہ کہتے ہیں نہیں کی قبول، رد ہر چیز. مگر درود ایک ایسی چیز اللہ نے پیدا کی ہے، ایسی چیز درود بنائی ہے کہ جو انسان دکھاوے میں بھی کسی کے لیے پڑھے گا تو وہ بھی اس کے حق میں خدا قبول فرمائے گا. صرف درود ہے وہ چیز. یہ درود کو دل میں بسا لے، پھر ایمان بھی ویسا ہی ہوگا جیسے ہم بات کر رہے ہیں. پھر دل کا گمان بھی خدا سے ویسا ہوگا جیسا اس کو پسند ہو. ہر چیز وہ ہوگی کہ جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو. اور آپ کے اور ہمارے لیے، ہر امتی کے لیے، ہم بھلے غفلتوں میں ہوں یا کیسے ہی ہمارے الٹے سیدھے کام ہوں، کام ہمارے خراب ہیں، مگر سچ بات تو یہ ہے کہ آپ کے اور ہم سب کے لیے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مبارکہ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات میں. اسی سے خدا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. تو میں اکثر کہتا ہوں یہ سورج چاند کتنے ہر چیز اس بندے کے تابع ہوتی ہے. سچ بات ہے، ہو جاتی ہے. خود آپ کے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. مگر سوچنے کی بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے. ہم تو حیران ہو گئے. خدا کی بات دیکھیے، آپ آئے اس کی بارگاہ میں دعا درخواست کی، اور اگر آپ نے اپنے گناہ یاد کی ادھر بیٹھ کے تو وہ بات اللہ کو پسند نہیں آتی. کیوں ایسا کر رہا اپنے رب کے سامنے؟ یاد کر کر کے تھوڑی گناہ معاف ہوتے ہیں کہ اللہ 10 سال پہلے نہیں کیا، 20,000 سال پہلے نہیں کیا، یہ سب سمجھ نہیں ہوتا. اگر ایسا ہی ہے تو پھر تو بھائی تو ساری زندگی ہی کم ہے. ایک ایک کر کے یاد کرتے جاؤ، ایک ایک کر کے معاف. اللہ ہے وہ. آپ اور ہم کر کے برا کام بھول جائیں، اللہ کچھ نہیں بھولتا. جب اللہ آپ کے ہمارے گناہ نہیں بھولتا تو پھر نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ بھول جائے گا کہ میرے بندے نے مجھ سے توبہ بھی کی تھی. اور پھر کیا آپ یہ بھول جائیں گے کہ اللہ آپ نے ہم سے توبہ کرائی تھی؟ میرے عزیزوں، سوچنے کی بات ہے، سیدھے سیدھے تعلق کی بات ہے. یہ تو خود پھنس گئے ہم لوگ سوچ میں. اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ کسی نے حیا کی تو وہ بخشا گیا. اب اس چوٹی کے واقعے سے ہی دیکھ لیجئے. آپ کہہ سکتے ہیں خدا کوٹ کیے کہ اللہ پاک آپ نے تو فلاں چوٹی تھی اس کو رسوا نہیں کیا، میں آیا ہوں بندہ آپ کا، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، مجھے بھی میری دعا کو قبول کیجیے اپنے رحم سے. کرے گا. وہ چاہتا ہی یہ ہے اب تعالیٰ جل شان ہوں کہ اس کے بندے اس سے ضد کرتے رہے، بحث کریں. اس سے بحث کیسی بحث؟ اس سے تعلق کی. اس سے جو لوگ لڑتے ہیں سجدوں میں، رکوع میں، اس سے پیار میں، وہ تو اللہ بھی ان کے ساتھ کھیلتا ہے. ہر بندے کے دل میں آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ ویسا ہی جیسا آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کی ذات ویسی ہے کہ جیسا وہ خود کو جانتا ہے رب. اور اس رب نے اپنے بندوں کے خاطر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتیوں کے لیے بیان کیا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنے ان امتیوں سے، یہ جہاں رخ کر کے یہ سوچیں گے کہ ہم ان کے لیے یہاں ہیں، تو ہاں کہہ دیجئے کہ ہاں، کہ جہاں یہ چاہیں گے ہم وہی ہیں ان کے لیے. یہ اللہ نے کہا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، وہ بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے. لوگوں کو ہمیں اگر اپنے عیب دکھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، بندے کوئی بھی پھر کبھی رات میں بیٹھا ہو توبہ کرنے کے لیے، لیکن توبہ کرنے کے لیے عیب یاد کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے. اگر کسی کو زیادہ ہی یاد آ رہے ہو، کچھ ہو رہا ہو، اس کی غلطی ہوگا، اس سے خطا ہوگا، تو اس پہ 10,000 سال میں اس پہ رونے سے بہتر ہے اپنے رب سے کہہ دے اللہ میری غلطیوں کو مجھ سے بہتر تو جانتا ہے، اپنے رحم کرم فضل سے معاف فرما دے. نہیں کرے گا کیا وہ معاف؟ یہ جملے آپ کو بے پسند اگر آ رہے ہیں تو کیا آپ کے رب کو پسند نہیں آ رہے ہوں گے؟ ارے اللہ ہے وہ، اس سے تو بندے کو تعلق محبت کا جوڑنا چاہیے. نماز کے لیے حاضر ہوئے، کیوں آئے ہو بھائی؟ اے اللہ تیری رضا کی خاطر. کیوں؟ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے پڑھتا ہوں نماز، تیرے خاطر پڑھتا ہوں، جنت میں جانے کے لیے نہیں.
یا آخرت میں واہ کے لیے نہیں. ارے رب ہے وہ. اگر کسی کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ کر خود خدا اس بندے کو اس کے عیب بتائے بھی تو اس میں تو وہ کیا ہے ٹینشن. وہ رحمان ہے. خدا آپ کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹے اور آپ سے آپ ہی کے عیب بیان آپ کو کرے تو بندہ کیا کرے گا؟ سر جھکائے گا. مگر سوچنے کی بات ہے عیب ہمارے ہیں، بیان اللہ کی ذات کر رہی ہے. اللہ بہت حسین ہے. اللہ تو اتنا حسین ہے کہ جس کے کسی کے گمان میں بھی نہ آ سکے کہ اس کے حسن و جمال کا عالم کیا ہے. مگر میرے عزیزوں آپ کو چاہیے، ہم کو چاہیے جب ہم اس سے دعا کریں یا اس سے امید لگائیں یا اس پر یقین کریں یا جو کچھ بھی معاملہ ہم اللہ سے کریں وہ اس کی شان کو دیکھ کر کریں. ملائکہ کہتے ہیں اللہ سے، اللہ فلاں بندہ ہے تیرا توبہ کر رہا ہے، اس کے تو بہت گناہ ہے. حدیث مبارکہ ہے یہ. ملائکہ کہتے ہیں اللہ اس کے تو بہت گناہ ہے، کیسے بخشا جائے گا؟ اللہ کہے گا یہ معاف نہیں ہو سکتا، یہ گنہگار بہت ہے، اس کی توبہ میں وہ بات نہیں، لیکن میں تو اہل ہوں اس کو معاف کرنے کا. یہ آپ کا رب خود اپنی تعریف آپ کے لیے ملائکہ کے درمیان کر رہا ہے کہ میں ایسا ہوں، میرے بندے ہیں. ارے بھائی یہاں دنیا میں کہتے ہیں کہ اولاد کی پہچان اس کے باپ سے ہے، ایک بندے کی پہچان اس کے رب سے ہے. بندہ کون ہے خدا کا؟ جو مان لے کہ ہاں ایک اللہ ہے. بندہ کون ہے خدا کا؟ کہ جو مان لے کہ ہاں اللہ ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہے ان کا بندہ. اپنے ہی عیب خدا کے پیروں میں ڈال دیے. کبھی ایسا ہوا اللہ سے کبھی سنی کسی حدیث میں کسی قرآن کی کسی صفحے پہ خدا کہے آ میرے پیروں پر اپنے عیب رکھ جا؟ نہیں. خدا نے کہا آ میرے بندے ہمارے قدموں پہ اپنا ماتھا رکھ، سجدہ کر. کیا اس نے ہمیں دیے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک انداز اپنی محبت کے. آپ اور ہم ہیں بیٹھے ہیں اپنے عیب اس کی بارگاہ میں. ارے بھائی عیب ہو گئے، غلطیاں خطا ہو گئی، سب کچھ ہو گئی. کہہ دو اسی محفل میں اپنے دل ہی میں بیٹھے ہوئے کہہ دو کہ اللہ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہے، اپنے رحم سے ہماری خطاؤں گناہوں کو معاف فرما دے. وہ کر بیٹھا تم کو معاف. کیا سمجھتے ہو اس کی ذات کو؟ اس کی یہاں بارگاہ میں کوئی دیر کوئی اندیر کچھ نہیں ہے. رب ہے وہ رب. یہ ہمارے تمہارے ایمان جو ہیں ان کا بھی محتاج نہیں ہے رب. ہمارے تمہارے ایمان بھی خدا کے محتاج ہے، وہ کسی کے ایمان کا محتاج نہیں ہے. ہمارا تمہارا ایمان وہی آئی بات کہ ہمارا تمہارا ایمان کسی کا اعلیٰ ہے، کسی کا کم ہے، کسی کا کسی حساب سے، کسی کا کسی حساب سے. یہ ہم میں ہے بات، بندوں میں. مگر اللہ کا معاملہ یاد رکھیے گا، اللہ کسی کو کوئی چیز دے تو وہ ظاہر یہ ہے کہ بھائی اس کا یہ کام اچھا تھا، اس کو یہ چیز نہیں. یہ دنیا کی نظر دیکھ رہی ہے، مگر دل کی نظر یہ ہے کہ اللہ تو نے ہی اس کو پسند فرمایا اور تو نے ہی اس کو اپنا رحم کرم فضل بھی عطا فرمایا. اور اللہ جس کو بھی کوئی چیز دے، دنیاوی حساب سے بات کر رہا ہوں، کسی کو کوئی چیز خدا دیتا ہے تو بے شک اس کی محنت کی وجہ سے دیتا ہے، اس کی سوچ کی وجہ سے دیتا ہے، اس کی سب کچھ کی وجہ سے، جو محنت کی ہے، اچھی سوچ رکھی ہے، جو کچھ کیا اس نے. مگر جس کو انعام ملا وہ اٹھا کے وہ خود کہہ بیٹھے اللہ میں تو وہ یاد ہے تجھے رب میں نے اتنی عبادت تیرے لیے اس کے لیے دیا ہوگا تو نے. تو اللہ کہے گا اچھا بھائی تجھے بڑا اپنی نمازوں پہ ناز بہت، تجھے اپنی دینداری پہ عبادت گزاری پہ ہے. یہ کیوں نہیں کہتا کہ جس نے عبادت کرائی ہے اسی نے مجھ پر کرم بھی فرمایا ہے. آپ کی تعریف کے لیے خدا قسمیں کھا رہا ہو تو پھر ہم اس کی تعریف کے لیے قسمیں کیوں نہ کھائیں. انسان کی تعریف، بندے کی اپنے بندے کی تعریف، ہم جلیس کی تعریف. ارے میرے عزیزوں خود سمجھدار ہو، سمجھ سکتے ہو اللہ کیا چاہتا ہے. خدا تم سے چاہتا ہے تم اس کی تعریف کرو. خدا تم سے چاہتا ہے تم اس سے گمان کرو. خدا تم سے چاہتا ہے تم اس کا یقین کرو.
خدا تم سے چاہتا ہے تم سے کوئی غلطی خطا ہو، اس میں مایوس نہیں ہونا، اپنے رب کی رحمتوں پر رجوع کرنا کہ اللہ معاف کر دے گا، اور توبہ بھی کرو. یہ سب کچھ چاہتا ہے. ہر وہ چیز اللہ تم سے چاہتا ہے جس میں خود اللہ کی ذات آیا ہو، خود اللہ کی ذات بیان ہو رہی ہو، اس کی تعریف، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی بیان ہو رہی ہو. میں اور تم کائنات کا ہر شخص بخشا گیا تو یہ ہماری تمہاری خوبصورتی نہیں ہوئی، یہ اللہ کا حسن ہوا، یہ حق تعالیٰ جل شانہ کا حسن اخلاق ہوا جو اس نے ہم پر ظاہر فرما دیا، یہ اس کا رحم ہوا کہ اس نے وہ ہم پر ظاہر فرما دیا. اللہ کو منانا ہے یا اپنے دل کو؟ یقیناً حق تعالیٰ جل شانہ کو منانا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے. تو پھر اس کا طریقہ وہی ہے کہ جو کچھ میں نے ابھی بیان کیا. مگر میرے عزیزوں یہ درود تھام لو، اس سے تمہارا دل، دماغ، دنیا، قبر، آخرت، ہر چیز نکھر جائے گی. سمجھنا تو چھوٹی چیز ہے. آپ کا ہمارا ایمان جو ہے وہ اس درود کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اس ہی درود کی برکت سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی توفتاً، محبتاً، ہدیتاً کوئی کام تو درخواست کرنے کی برکت سے آپ کے ہمارے ایمانوں کی درجات کی بلندی ہو رہی ہے، کیونکہ ملا ہی ایمان ان کے صدقے مبارکہ میں ہے. خدا چاہتا تو کسی بھی مذہب میں پیدا کرنا جانتا تھا، خدا چاہتا ہے یہودی نصرانی کچھ بھی بنا سکتا تھا. رب ہے قادر مطلق، مگر اس نے بہترین اور حسین فیصلہ فرمایا. حق تعالیٰ جل شانہ نے اس نے اعلیٰ ترین وہ کام کیا اللہ نے کہ اس نے آپ کو، مجھ کو، اس امت کو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرما دیا. ان کے ماننے والوں میں اللہ بھی خوش ہے آپ سے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہے. مگر بات ایک ہے کہ کبھی اپنے رب پر کوئی الزام نہیں، بڑے سے بڑا ہی گناہ کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا، کروڑوں درجے ہی بڑا گناہ ہو، یوں سر جھکا دو اس کے قدموں کو، اس سے کہو اللہ مجھ سے خطا ہوئی، مجھے معاف کر دیجئے. تمہارا سر بعد میں اٹھے گا، پہلے وہ تمہیں معاف فرمائے گا. رب ہے، ارے جو بنا کسی وجہات کے ہمیں کھلا رہا ہے، نہ اس سے رزق نہ مانگ رہے ہم اس سے، نہ اس کی برکت نہ مانگتے، نہ کچھ نہیں، اپنے چکر کا ہم سب کچھ مانگ رہے. اور دیکھیے ذرا رب کی بات، ایک نظر اپنا آپ دیکھیے، ایک نظر رب کی جانب دیکھیے، ہم کیا ہیں اور وہ ہمیں کیا بنانا چاہ رہا. ارے دنیا جہان میں تعریف کر رہا ہے رب انسانوں کی، پوری کائنات، ملائکہ بھی حیران ہوتے ہیں، جنات بھی دیکھتے ہیں. کچھ تو بات تھی کہ عزازیل جیسا فرشتہ جس کی عبادتیں اتنی ہو کوئی گن نہ سکے، وہ اس بندے کا دشمن بن گیا. کیوں؟ کچھ تو بات تھی. وہ جانتا تھا کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا ناز، اس کی محبت، اس کی کرم کی نظر سب سے حسین اگر کسی مخلوق پہ ہے تو وہ انسانوں پہ ہے، وہ اس کے بندوں پر ہے. کسی چیز کو نہیں کہا کہ تم میری پہچان ہم تمہاری، بندے کو کہا ہے. بندہ آپ ہو اس کے، ہم ہیں سب. ارے میرے عزیزوں درود کی کثرت کو تھام لو. یہاں جو کچھ تم سنتے ہو یا جو عالم دین، بزرگان دین سے جو تم نے سنا ہے، یہ سب سچ باتیں ہیں، قرآن اور حدیث کی، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی. مگر میں کہتا ہوں کہ جب درود پڑھنے والا جب مر کر خدا کی بارگاہ میں جائے گا، اپنے ساتھ سینکڑوں، دسیوں ہزار قسم کے نور لے کے جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. اس نور سے ارد گرد ہر چیز روشن ہوگی. خدا وہ ذات ہے کہ جو حدیث میں ہے کہ حساب کتاب ہوگا، اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھیجتے ہیں وہ بنا حساب کتاب کے خدا انہیں معاف فرما دیتا ہے. کس چیز کا میں اور آپ اگر اپنے دل میں سوچے، اگر دل یہیں بیٹھے بیٹھے نیت سوچنے لگے کہ بھئی ہم کس چیز کا حساب دیں گے اللہ کو، سب تو معلوم ہے اس رب کو، سب جانتا ہے وہ رب، یہاں بھی وہاں بھی، سب چیزوں پر نظر اگر کسی کی ہے تو وہ بس رب کی ہے. وہ رب ہے، وہ درود اس کو بہت پسند ہے، آپ سب بھی اس کو بہت پسند ہو.
سب کچھ پسند ہے اس کو، وہ اللہ کی ذات ہے اور آپ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، کوئی یہ عام بات نہیں ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اپنے رب سے کبھی رجا، کبھی بدگمان نہیں۔ بدگمانی کیا ہے اللہ سے؟ یہی منہ اٹھا کے اس کو کہہ دیا اللہ کو تو نے نعوذ باللہ گناہ کرا دی، منہ اٹھا کے کہہ دیا اللہ پاک میری یہ سزا اگر کچھ ہو گیا مجھ کو تیری وجہ سے، اب یہ بھی نہیں کہتا بھائی تجھ سے ہوئی تھی، اگر ہوئی بھی رب نے کسی چھوٹے سے کام میں ہلکی سی اصلاح کے لیے سزا دے بھی دی رکھتی بھر، وہ سزا اگر چلتے ہوئے گھٹنا کہیں ٹکرا گیا تو یہ سزا ہوئی یا بچت ہوئی؟ کہ آج ٹکرایا ہے کل نہیں ٹکرائے گا بچ کے نکل جاؤں گا، کون بچا؟ آپ۔ اور دوسری بات یہ اس میں خدا نے یہ بھی بتا دی کہ اے بندے تیرا رب دیکھ رہا ہے تجھ کو بڑی محبت اور رحم کرم فضل سے، آپ چاہیں تو اس کی بات کو سن سکتے ہیں بنا کسی کتاب کو کسی چیز کے، بولتا ہے رب، سنتا ہے، بندے بھی سنتے ہیں، مگر تب ہوگا یہ سب معاملہ کہ جب اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق قائم ہوگا ہر انداز میں۔ کسی کو محبت ہے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ عبادات میں ہے، کسی کو محبت ہے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ لوگوں کو صدقہ خیرات کو زیادہ کرتا ہے۔ انداز ہے لوگوں کے اپنی اپنی محبت اپنے رب سے بیان کرنے کے، اور سب کے سب ٹھیک ہیں، بشرط ہے کہ آپ کو کہتا ہوں کہ ادب کے دائرے میں ہو، ادب کے دائرے میں ہو، اور انسان کو چاہیے کہ جس رب نے یہ سب کچھ دیا اور جن کی کے صدقے میں دیا، جن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں سب ملا، ہم کو چاہیے کہ ہم ان کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر درود بھیجیں، درود کی کثرت کو تھام لیجیے، ہر معاملہ آپ کا خدا سنوار دے گا۔ دل بدل گیا، کائنات آپ کے لیے بدل گئی ہے، آسمان سورج سب کچھ انسان میں اتر جاتے ہیں، یہ چھوٹی چیز ہے انسان کے آگے بہت، آسمان۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ کیا کچھ کہتا ہے کیسے کہتا ہے، کیونکہ جو سچ ہے وہی ہے۔ ایمان جب بڑھ گیا نا پھر پتہ چلے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے یا وہ صحیح ہے۔ ایک جانب خدا کی رضا ہو، دوسری جانب عرش پر چہک بہک ہو، کہاں بھاگو گے؟ ایک جانب اللہ ہو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور دوسری جانب سارا جہان کی ہر چیز ہو، کہاں قدم بڑھاؤ گے؟ یقیناً اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ پھر تو تم آگے ہو گئے، یہ دنیا سب کچھ پیچھے ہوگی، یہ سب ہوگا درود کی کثرت سے۔ رات کی تنہائی ہوئی، جتنی تعداد مقرر کی ہے اس کو مکمل پڑھیں، یوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایک تحفہ ہے، ایک محبت کا ہمارا انداز ہے، یہ کرے، دعا کرے، سو جائے آرام سے۔ اور باقی جو عبادات ہیں نماز روزہ زکوٰۃ، بھائی ان کا کہنا میرا کام نہیں ہے، اور وہ تھا تو آپ جانتے ہی اس سے زیادہ ہی جانتے ہوں گے، تو وہ آپ جانے، آپ کا رب جانے، مگر درود کی کثرت کیجیے۔ خدا اس کی برکت سے آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اس درود کی ہی برکت سے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب اور احترام ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے، آمین۔ اور جب بھی اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجیے. جو درود آپ کی من میں آئے ان کو آواز میں ضرور پڑھیں.
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد 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 وعلى آله وسلم اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں سورج اور چاند کی کرنوں سے ہزاروں کو نظر درود و سلام تو فتن حدیت محبت اور نظر تک پیش کروا دیجیے۔ اے اللہ درود شریف کی برکت شفقت رحمت و حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک پر اپنی شان کے مطابق نازل کروا دیجیے۔ اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب پر اپنے رحم کرم اور فضل کے ساتھ نازل کروا دیجیے۔ اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کا نور پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کے دلوں میں اپنے محبوب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور اور ادب اور احترام کا نور آپ ہم سب کے سینوں میں دلوں میں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کا جتنا درود شریف ہم سب نے تیری توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے درود کا پڑھنا کافی ہو جائے۔ اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کی تمام دعاؤں اور درخواست کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں آپ ان کو اپنے رحم کرم اور فضل سے شفائے کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں آپ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں آپ ان کو حسین اور حلال روزگار عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں آپ ان کو نیک اور حسین اولاد عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں آپ ان کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ اپنے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کو بھی نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جب بھی آپ ہم سب کا خاتمہ فرماؤ آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور جب بھی تیرے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کی سانس رکے تو ہم سب کو کثرت سے کلمہ و درود شریف پڑھنا ہم سب کو نصیب فرماؤ۔
اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے مبارکوں میں آپ ہم سب کی دعاؤں اور درخواست کو قبول اور مقبول فرما لیجیے اور جو نہیں مانگ سکتے جس کا مانگنا ضروری تھا مجھ کو ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے آمین 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 ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله 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 وسلم اللهم صل على محمد وعلى آلہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.